اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ مجاہد ریجمنٹ میں بحیثیت سپاہی یا سولجر آپ اپنی خدمات جو ہے کیسے سر انجام دے سکتے ہیں یا کیسے آپ اس میں بھرتی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کیا شرائط ہے، کیا اس کے لیے ایجوکیشن کرائٹیریا ہے، اس کی ایج لمٹ جو ہے وہ کیا ہے، فزیکل میئرمنٹس جو ہے وہ ان کے لیے کیا ہے۔ تو یہ ڈفرینس قسم کے پوسٹ ہیں یہاں ہمارے سامنے اس ایڈ میں شو ہو رہے ہیں، جو پاکستان آرمی مجاہد ریجمنٹ میں جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے پوسٹیں اویلیبل ہے۔ اگر ہم یہاں پہ پوسٹوں جو ہمارے پاس پوسٹ ویکنٹ ہیں، 3 قسم کے پوسٹ جو ہیں ہمارے سامنے ویکنٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے جو اہلیت ہے یہاں پہ جو یعنی پورے پاکستان سے آپ جو ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم سیکنڈ نمبر پہ دیکھیں گے کہ جنرل ڈیوٹی سپاہی جو ہے اس کی جو ہے کم سے کم انہوں نے میٹرک جو ہے ریکوائرڈ کیے ہوئے ہے۔ ایج لمٹ جو ہے منیمم جو ہے 18 ایئر ہے اور میکسیمم جو ہے 23 ایئر ہے، ٹھیک ہے، میٹرک ایف اے، ٹھیک ہے، تو وہ جو بھی ان کی کوالیفیکیشن ہوئی، تو یہ جو کوالیفیکیشن ہے یہ 20 اگست 2022 تک ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس سے اگر ایکسیڈ کرے گا تو وہ ان ایلیجیبل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے 18 سے 24 ایئر جنہوں نے بی اے یا اس سے زیادہ تعلیم جن کی ہے تو ان کے لیے بھی یہی ڈیٹ مخصوص کی ہے 20 اگست 2022 تک۔ اس کے بعد جو شہداء ہیں یا ان کے لواحقین ہیں ان کے لیے جو عمر کی بلائی حد جو ہے وہ 1 سال تک جو ہے رعایت دی جا سکتی ہے، یعنی 18 سے 25 ایئرز تک ان کو جو ہے کنسیشن دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایج جو اس کے بعد ہائٹ جو ہے ہمارے سامنے انہوں نے مینشن کی ہے 5 فٹ اینڈ 6 انچ کے ساتھ، یعنی 168 سینٹی میٹر یا اس سے ابو ہو۔ تو یہاں پہ جو کنسیشن دی گئی ہے 5 فٹ اینڈ 4 انچ، ٹھیک ہے، یہ 163 میٹر جو ہے جو شہداء کے لواحقین ہیں یا گلگت بلتستان کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کے لیے جو اسپیشل جو ہے کنسیشن کی گئی ہے۔ تھرڈ ون پہ ہم جائیں گے۔ تھرڈ ون پوسٹ پہ ہم جب دیکھیں گے ہمارے پاس کوک ہے، اس کے لیے جو ہمارے پاس ایجوکیشن ہے وہ مڈل سے میٹرک تک ان کو ریکوائرڈ ہے۔ ایج لمٹ کے دیکھیں گے تو 18 سے 26 ایئر اور 20 اگست 2022 تک جو ہے ان کی ایج ہونی چاہیے۔ جو اس کی بعد ہائٹ ہے وہ 5 فٹ اینڈ 3 انچ یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ فورتھ نمبر پہ ہمارے سامنے جو پوسٹ ہے سینیٹری ورکر کا ہے، تو یہاں پہ ان کے لیے جو اس پوسٹ کے لیے کوالیفیکیشن ہے ان پڑھ یا زیادہ سے زیادہ پرائمری ہونا چاہیے۔ عمر جو ہے 18 سے 30 ایئر ہے، 20 اگست اور 2020 تک جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ ہائٹ جو ان کے لیے 5 فٹ اور 3 انچ سے زیادہ ہونا یا اتنا ہونا چاہیے، ایسے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ تو فرینڈز ان کی جو کوالیفیکیشنز ہیں اور ان کی ایج لمٹ ہے، ٹھیک ہے، ایج لمٹ ہوگی، پھر ہائٹ وغیرہ تو ہم نے جو دیکھ لی ہے۔ نیکسٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے لیے جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ کیا ہوں گے اور اس کے لیے اپلائی ہم کیسے کریں گے۔ اس کے بعد جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، ایک اصل ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کی جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ان کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی ہونی چاہیے۔ جو بھی آپ کے اسناد ہیں، یعنی آپ کی مڈل ہو گئی ہے، میٹرک ہو گئی ہے، پرائمری ہو گئی ہے، ایف اے ہو گئی ہے، بی ہو گئی ہے، جو بھی آپ کی سند ہیں، جو بھی آپ کی سرٹیفکیٹس ہیں ان کی کاپی اور ساتھ میں اصل لے کے جانے ہیں۔ اپنا کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ ہوگا اور اس کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی ہوگی، والد کی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ اور اس کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی، ڈومیسائل، اور اس کے بعد جو ہے جو باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ جو آزاد کشمیر والوں کے لیے ہوگا، تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں ان کی لازمی ہوں گی۔ 4 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر آپ سے ریکوائرڈ ہوں گی۔ اس کے بعد تمام کاغذات اور دستاویزات کی فوٹو کاپیاں جو آپ کی ہوں گی وہ اعلیٰ افسر سے، یعنی 16 ابو جو گزٹڈ آفیسرز ہوتے ہیں ان سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے۔ شہداء کے بچے اور بچے یا بھائی کی صورت میں شہداء کے کاغذات اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے متعلقہ سولجر بورڈ سے اٹیسٹڈ شدہ ہونے چاہیے۔ ریٹائرڈ فوجی حضرات اور ان کے بچے جو ہوں گے یا ان کی، ٹھیک ہے، وہ ساتھ میں ڈسچارج بک فوٹو کاپی سولجر بورڈ سے تصدیق کر کے لائیں گے۔ حاضر سروس
ملازمین ہیں پاک آرمی کے، وہ جو ہیں ان کے اپنے والد کے متعلقہ یونٹ سے اتھارٹی لیٹر ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو یہ فرینڈز کچھ نیسیسری ڈاکومنٹس تھیں، ضروری ڈاکومنٹس تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے شو کی ہیں۔ اب فرینڈز جائیں گے کہ ہم اس کے جو اپلائی ہوگا اس کے لیے ہم اپلائی کیسے کریں گے، وہ طریقہ کار ہم جانتے ہیں کہ اس پوسٹ پہ یا ان کی جو طریقہ کار ہے وہ ہم کیسے جوائن کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے بھرتی پروگرام جو جنرل ڈیوٹی یا جنرل سپاہی کے لیے جو رکھی گئی ہیں، نوشہرہ میں جو ہوگا وہ 13 سے 15 جون تک جو ہے ڈیٹس مقرر کی گئی ہے۔ جو سینٹر ہے وہ آرمی سپلائی سینٹر ہے، ٹھیک ہے، ACS سینٹر میں۔ اس کے بعد مظفر آباد میں جو ہے 13 سے 15 جون تک نیلم اسٹیڈیم میں۔ اس کے بعد ملتان میں جو ریکروٹمنٹ ہوگی وہ 13 سے 15 جون اور لوکیشن ہے شفقات سپورٹس کمپلیکس میں۔ گلگت میں جو ریکروٹمنٹ ہوگی ان کی بھرتی ہوگی 13 سے 15 جون اور ان کا جو سلیکشن سینٹر ہوگا وہ آرمی سلیکشن سینٹر لالک جان اسٹیڈیم میں ان کی ریکروٹمنٹ ہوگی۔ بمبر میں ان کی ریکروٹمنٹ ہے وہ 20 سے 22 جون تک اور جو مجاہد ریجمنٹ سینٹر میں ہوگی۔ راولپنڈی میں 20 سے 22 جون تک اور پاسبان گراؤنڈ میں ریکروٹمنٹ ہوگی۔ کوک اور سینٹری ورکر کے لیے جو ہے انہوں نے مختص کی ہیں گلگت آرمی سینٹر سلیکشن سینٹر اور لالک جان اسٹیڈیم میں ہوگی۔ یہ جو ہوں گی یہ 16 جون کو جسٹ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ 16 جون کو ہی آپ نے ان متعلقہ جو ریکروٹمنٹ سینٹرز ہیں ان میں آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 16 جون کو آپ نے گلگت آرمی سلیکشن سینٹر لالک جان اسٹیڈیم میں جانا ہے، نوشہرہ آرمی سپلائی سینٹر میں آپ جا سکتے ہیں، ملتان شفقات سپورٹس کمپلیکس میں یا مظفر اسٹیڈیم میں آپ جا سکتے ہیں۔ 23 جون کو آپ لوگوں نے بمبر مجاہد ریجمنٹ سینٹر اور اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے راولپنڈی پاسبان گراؤنڈ میں آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے۔ تو یہاں آپ ان سینٹرز میں جا کے آپ خود کو رجسٹر کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ان کا ریکروٹمنٹ پروسیس ہوگا وہ انہی سینٹرز میں جو ہے ہوگا۔ یہاں پہ ٹریننگ سینٹر جو ہیں ان کے موبائل نمبرز دیے گئے ہیں، آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی ویڈیو فرینڈز آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح معلوماتی ویڈیو اور اپرچونٹیز سے متعلقہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔